حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجفہ اور ابواء دو مقامات کے درمیان سے گزر رہا تھا تو ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو۔ کسی چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل ھو اللہ احد اور معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کرے گی۔ باقی آپ سب لوگ جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔